مصطفى ما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. سوری فار دا ڈیلے. اور ایک سوری میں ایڈوانس میں کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کا ٹاپک ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو جائے، کیونکہ ایک اہم ٹاپک ہے. ہو سکتا ہے یہ 1 گھنٹے تک چلا جائے، اور تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ بور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اس لیے کچھ معذرت جو ہے نا وہ میں پہلے ہی کر دیتا ہوں. اچھا، سب سے پہلے کہ انسان کی جو لائف ہے نا اس میں اسپاؤس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت چوزی ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں، آپ بہت سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرتے ہیں کیسا کلر ہے، میرے پہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری طبیعت کیسی ہے، میرا ماحول کیسا ہے، میرا انوائرمنٹ کیسا ہے، اس کے لحاظ سے یہ کپڑے جو ہے نا وہ سوٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اسی طرح سے جب آپ اپنے کوئی گیجٹ اپنے لیے لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا میری کیا ریکوائرمنٹ ہے، میری کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، میری کیا نیڈ ہے، اس کے مطابق آپ وہ ڈیوائس سلیکٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ رینڈملی آپ گئے اور آپ کو باہر سے بڑی کوئی خوبصورت چیز لگی اور آپ اٹھا کر لے آئے. ایون اگر آپ گاڑی خریدنے جائیں تو گاڑی میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ کلر بہت اچھا ہے، مجھے کلر بہت پسند ہے یہ والا، تو چلے میں اس کلر کی گاڑی لے لوں. بلکہ آپ جب گاڑی لینے جاتے ہیں آپ بجٹ دیکھتے ہیں، اپنی نیڈ دیکھتے ہیں، آپ کو کتنی سیٹر چاہیے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی انجن کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے، اس کا انجن کتنا چلے گا، یہ میرا کتنا ساتھ دے گا، اس کی مائلیج کتنی ہے، یہ فیول کنزمپشن کتنی کرے گا، کیا میری پاکٹ اس کو الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے مینٹیننس چارجز کتنے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو رکھنے کی جو لوازمات ہیں، obviously جب تک انسان سائیکل پہ ہوتا ہے اس کی جیب بھی سائیکلوں والی ہوتی ہے، اور جب وہ گاڑی پہ آ جاتا ہے تو وہ گاڑی پہ آپ ہوتے ہوئے سائیکل والوں کی جو ہے نا وہ پاکٹ نہیں رکھ سکتے. تو آپ کو اپنا اسٹیٹس بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جیسے میرے ایک دوست ہے تو میں نے نا ان کو کہا کہ آپ نا ایک لینڈ کروزر لے لیں. تو مجھے کہتے ہیں یار لینڈ کروزر لینا مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، اس کو رکھنا بڑا مسئلہ ہے. یعنی کہ اس کے رکھنے کے بھی کچھ خرچے ہوتے ہیں. اور اینڈ پہ کہیں پہ جا کے نا پھر کلر آتا ہے کہ اچھا اس کا کلر کیا ہو. پہلے ساری اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ گاڑی لینے جائے اور وہ کہے کہ مجھے وائٹ کلر بہت پسند ہے، تو اب وہ رینڈملی چاہے تو وہ وائٹ کلر کی مہران لے لے یا وائٹ کلر کی لینڈ کروزر لے لے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کلر اینڈ میں کہیں جا کے آتا ہے. پہلے اسپیسیفک. ایک منٹ ذرا میں یہ اس کو ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. جی آواز کلیئر ہے؟ جی آواز کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی تو اس لیے کلر جو ہے وہ اینڈ میں کہیں جا کے آتا ہے، پہلے اسپیسیفیکیشن دیکھی جاتی ہیں. اچھا لیکن آپ آج کل جیسا کہ ایک ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری چونکہ سلیکشن جو ہوتی ہے نا وہ بڑی رینڈم قسم کی ہوتی ہے، اور ہماری اسپیسیفیکیشن جو ہیں جس وجہ سے جب آپ کوئی چیز سلیکٹ کرنے چاہتے ہیں، جب ہم اسپاؤس سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہمارے جو ذہن میں کرائٹیریا ہوتا ہے وہ اتنا فضول ہوتا ہے کہ اس پہ نا جب ایسی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہری مرچ کی کلفی ہے اور چوس کے کھانی ہے.
تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کا جو کرائٹیریا ہے، جس بیس پہ آپ اپنا اسپاؤس سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا فضول ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ کوئی بھی چیز سلیکٹ کرنے جاتے ہیں، آپ اس کے بارے میں اتنے اسپیسیفک ہیں، لیکن جب آپ اسپاؤس سلیکٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی میں ہی 11 دفعہ دل دے بیٹھتے ہیں. یعنی کہ ان کو تو ہر آتا جاتا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور بس وہ پہلی دوسری تیسری گن رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کا ایسا ان کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا، کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بس جہاں سے کوئی سگنل آ گیا، بس وہی ان کی جو ہے نا وہ خوابوں کی شہزادی بن جاتی ہے. اور اسی طرح سے لڑکیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. اچھا، ایک دوسری ایکسٹریم پائی جاتی ہے، جو کچھ بھی نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو قسمت میں لکھی ہے بس وہ آ جائے. یہ بھی غلط ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز پائی جا رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سلیکٹ کرنے میں آپ اتنا سوچتے ہو، جو جب آپ نے اسپاؤس سلیکٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ اتنی مسٹیکس کیوں کرتے ہو. تو ہم انہی مسٹیکس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر یہ کہ آپ کس طرح سے اسپاؤس جو ہے نا اپنا سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب بھی اسپاؤس سلیکشن کی بات آتی ہے، اب چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، اس کا اسپاؤس سلیکٹ کرنا ہے، تو دو اس میں بیسیکلی دو ایجنٹس ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ خود ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یوتھ ہوتی ہے، وہ نوجوان ہوتے ہیں، یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور دوسرے جو اس میں ایجنٹ ہے وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. نارملی یہ دو فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیس پہ اسپاؤس سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب ایک کلچر تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو بھیجتے ہیں کو ایجوکیشن میں، وہ ڈگری یا جی پی اے لائیں یا نہ لائیں، تو رومیو جولیٹ لازمی لا رہے ہوتے ہیں. تو پتا چلتا ہے اینڈ میں جو ہے نا وہ جی پی اے تو اچھا نہیں آیا، لیکن جو ہے نا لڑکا بہو لے آیا. اسی طرح سے جو ہے نا وہ جو لڑکی گئی ہے وہ داماد لے آئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں جب آپ بچے کو بھیج رہے ہیں اور بغیر تربیت کے بھیج رہے ہیں، تو آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک تو آپ اپنی بچی کو اس ماحول میں ڈال رہے ہیں، ایک تو آپ اپنے بچے کو اس ماحول میں ڈال رہے ہیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب اب تو خیر سکولز میں ہی کو ایجوکیشن ہو جاتی ہے، پھر سکولز ہیں، پھر اکیڈمیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. اچھا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے یہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ رشتے کرانے کی جگہ ہے. یعنی کہ ایسے رشتے سلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب اس انوائرمنٹ میں جب آپ بچے کو بھیج رہے ہیں اور بغیر تربیت کے بھیج رہے ہیں، اور پھر آپ کی سپرویژن بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ یا میری بچی جو ہے نا وہ اس چیز میں نہ پڑے، دین یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. تو یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. اچھا، ایک تو یہ ایج بھی اتنی خطرناک ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہارمونل چینجز جو ہوتے ہیں، انسان کا جو لمبک سسٹم ہے وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا اپنی پیک پر ہوتی ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی جو سب سے زیادہ آپ سمجھ رہے جو خوبصورتی جس ایج میں رکھی ہے وہ بھی اسی میں ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آگ اور پانی اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر پڑھائی تو نہیں ہوتی، پھر تو وہ چیٹنگ ہوتی ہے، فیس بک ہوتی ہے، اور آپ سب میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کبھی کون سے ایموجی. یہ ساری واٹس ایپ انڈسٹری آپ کی وجہ سے چل رہی ہے. ویسے یہ جو موبائل پیکیجز آ رہے ہیں یہ اسی پہ ہی چل رہے ہیں، کیونکہ رشتے کرنے ہوتے ہیں. خیر، تو اس میں کیا نوجوان جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جاتے پڑھنے لیکن پڑھتے نہیں ہیں بلکہ کچھ اور کر بیٹھتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ امپلسو ڈیسیژن ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیسیژن کرتے ہیں نا وہ بہت امپلسو وے میں کر رہے ہوتے ہیں. بس جہاں پہ ایموشن ہائی ہوا بس وہیں پہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا لائف پارٹنر ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ لائف پارٹنر کے لیے جو جو اسپیسیفکیشنز دیکھنی ہوتی ہے اس کی ٹریننگ بچے کو ہوتی نہیں ہے. نہ اس ٹاپک پہ پیرنٹس بات کرتے ہیں، اس طرح سے تربیت ہوتی ہے، نہ کوئی اور بات کرتا ہے. تو بس یہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر پرابلم جو ہے نا وہ میڈیا کی ہے کہ ہماری کوئی کارٹونز اٹھا کے دیکھ لو. اب تو خیر کارٹونز میں بھی اللہ معاف کرے یہ چیز آ گئی ہے. اور اسی طرح سے ڈراماز دیکھ لو، کوئی سا پاکستانی ڈرامہ دیکھ لو، آپ کوئی موویز دیکھ لو، کوئی مووی کوئی سٹوری بغیر کسی لو سٹوری کے انکمپلیٹ سمجھتے ہیں اس کو. جب تک کوئی ہیرو ہیروئن نہیں ہوگی نا، تو ایسے میڈیا نے پورٹرے کر دیے کہ آپ کی سٹوری کامیاب ہی نہیں ہو سکتی. اب آپ کے پاس کوئی یعنی کہ کنٹینٹ ہی نہیں رہ گیا سوائے یہ لو سٹوری کے. تو اس وجہ سے جب اتنا زیادہ ایک چیز کو دکھایا جاتا ہے اور ہماری یوتھ دیکھتی ہے، تو بس وہ بھی کہیں پہ خواب میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں ریئل لائف کے. اور اسی طرح سے جو لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو ہیروئن سمجھ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ایک امپلسو ریئیکشن میں وہ فوراً سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ
وہی وعدے چاند سے تارے توڑ کے لانے والا، اور یہ وہ سارا آپ جانتے ہیں، وہ ڈائلگ چلتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ جو امپلسو ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو غلط فیصلے کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو ہے نا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں طرف سے یہی معاملہ ہوتا ہے. لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا، یعنی کہ ایموشنلی جو ہے نا وہ ویسے اب تو نہیں میں کہوں گا، آج کی لڑکیاں تو خیر کوئی ویک نہیں ہے، پہلے دور میں شاید کبھی ہوتی ہوں گی. تو تھوڑی سی تعریف پہ ہی کہ ہاں جی بس یہی میرے جو ہے نا وہ سپنوں کا راجکمار ہے. اور اسی طرح سے لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا، وہ جس کو تھوڑے سے گڈ نائٹ گڈ مارننگ کے میسجز آ جائیں، کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا، اسی پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی تو ہے وہ جس کی تلاش میں ڈگری کر رہا تھا، اور میری اما کا مجھے خیال ہے کہ ایسی بہو تو ان کو چاہیے. تو وہ خود ہی سے ڈیسیجن کرتے ہوئے جو ہے نا یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک اور پرابلم ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ جو بھی ہماری یوتھ ہوتی ہے، کیونکہ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. لائف میں کسی کی لائف ایسی نہیں جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوتے. نارملی یہ جو امپلسو ڈیسیژنز ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب انسان مورلی کسی معاملے میں ڈاؤن ہو اور آپ کو کوئی بندہ آ کے سپورٹ کر دے. یعنی کہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ بھائی اس کی جاب نہیں لگ رہی تھی، اور وہ اللہ کی بندی جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر مورلی سپورٹ کر رہی تھی، کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہاری جاب ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. یعنی کہ تھوڑا سا کوئی مورلی ڈاؤن ہوا اور وہاں پہ ایک سپورٹ ملتی ہے، وہیں پہ امپلسو ڈیسیژن کرتے ہیں، اور ان کا ذہن کہتا ہے کہ بس اس کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں چل سکتی. تو یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہماری یوتھ کر رہی ہوتی ہے. اور پھر جو پھر ایک پیئر پریشر ہوتا ہے کہ اکثر بچے جو اس چیز میں نہیں بھی پڑھنا چاہتے، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ چاہے وہ سہیلیاں ہوں چاہے وہ دوست ہوں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ میری سہیلی ہے، اس کو بھی گفٹس آ رہے ہیں، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ کوئی لانگ ڈرائیو پہ لے جانے والا ہے. اسی طرح لڑکے جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں یار یہ ہمارا دوست ہے، جس کو دیکھو وہی موبائل پہ چیٹنگ پہ لگا ہوا ہے. تو یہ نا اپنے آپ کو نا ایک مس فٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے کلچر کا حصہ ہے. وہ اس کلچر کے لیے نا وہ بھی اس چیز کو زبردستی اپناتے ہیں یا اس کی طرف انڈلج ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی لڑکا یا لڑکی اس میٹر میں یا اس ریلیشن میں اسٹارٹ ہوتے ہیں، جیسی ان کا جو ہے نا، تو فوراً سے ان کے جو ہے نا آپ کو ان کے ان کے بیہیویئر میں چینجنگ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارا پیئر پریشر ہوتا ہے یہ بھی اس چیز پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جو اسپاؤس سلیکشن آپ نے کرنی تھی اس کا کرائٹیریا ہی غلط ہو گیا. وہ کرائٹیریا یہ تھا ہی نہیں کہ جس بیس پہ آپ نے اسپاؤس سلیکشن کرنی تھی. اچھا، پھر اسی طرح ماں باپ بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں. ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے نا اکثر پتہ چلتا ہے کہ جی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو آپ نے ایک ایسے کھلے ماحول میں چھوڑ دیا ہے، تربیت اس کے ساتھ ہوئی نہیں. اپنی ویلیوز جو ایک خاندان کی ویلیوز تھی، ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری جو جنریشن ہے یہ شاید کوئی آخری دموں پہ یہ ہے جو ویلیوز لے کے چل رہی ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو ہمارے پیرنٹس کی جو جنریشن تھی وہاں پہ تو ویلیوز بہت اثر رکھتی تھی. پیرنٹس نے وہ ویلیوز جو خاندانی ویلیوز تھیں، جو کلچرل ویلیوز تھیں، جس میں حیا تھی، جس میں وہ اپنے بچوں کے اندر ابھی انسٹل ہی نہیں کی ہوتی، یا انسٹل کی ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ اٹیچمنٹ بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ اس پہ اپنی ان ایموشنز پر کنٹرول رکھ سکیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، بچوں کے ساتھ جتنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کا مسئلہ یہ موبائل فون صرف بچوں تک نہیں رہ گیا، ایون بڑوں کا بھی یہی حال ہے. پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ اسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ ٹائم دینا، وہ اٹیچمنٹ ہونا، یہ انفارچونیٹلی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا، پھر ایک اور ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کا اپنا ریلیشن آپس میں اچھا نہیں ہوتا، وہ خود ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اب بچہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ اپنے لیے اچھا رشتہ سلیکٹ نہیں کر سکے، میرے لیے کیسے کریں گے؟ جی، پیرنٹس کی وہ جو آپس کی وہ جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، پیرنٹس کی وہ جو آپس کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا ہے یا مجھے خود ہی کچھ سلیکٹ کرنا پڑے. جی، آواز کلیئر ہے؟ تھوڑا سا تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی تھی، تو پلیز ذرا مجھے میسج کر کے بتا دیں کہ کیا آواز کلیئر ہے.
جی ٹھیک ہے. جی ایک منٹ ذرا، سوری آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، ایک منٹ. جی سوری، وہ بیچ میں نا کچھ کنیکشن کی ڈسٹربنس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں رک گیا تھا. تو کائنڈلی آپ بتائیے گا کہ کیا آواز کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو اچھا، پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب ان کا آپس کا ریلیشن اچھا نہیں ہوتا تو تب بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے جو ہے نا وہ دھوکا کھا جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اپنے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کبھی ہمارے لیے بھی نہیں کرنا. تو وہ پھر سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے اختیار میں لیتے ہیں اور وہ خود سے ڈیسیجن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل انفورس میرجز کر رہے ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے بچہ بڑا ہوا تو وہ جو ہے نا وہ اپنے لیے کوئی جولیٹ لے کر آیا، اور ادھر پتہ چلا کہ ادھر تم پیدا ہوئے تھے تو بچپن سے تمہاری خالہ کے ساتھ، خالہ کی بیٹی کے ساتھ کر دیا تھا، یا پھپھو کی بیٹی کے ساتھ کر دیا تھا، یا فلاں کے ساتھ کر دیا تھا، فلاں کے ساتھ کر دیا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بالکل ایک ایسی انفورس میرجز ہوتی ہیں کہ پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو آپ کی جنریشن تھی. ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے جس کو پیرنٹس کبھی کبھی نہیں اون کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا بچہ اس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اتنی اچھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کہیں اور اٹیچ نہیں ہوا اور وہ آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اس بچے کو ایسے ماحول میں بھی چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب وہ بالکل اس کا مزاج ہی نہیں مل رہا، تو پھر جو بالکل انفورس میرجز ہوتی ہیں اس میں بھی پھر پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا اسی حوالے سے ایک جو ہے نا وہ لطیفہ یاد آیا. تو ایک مولانا صاحب تھے، وہ کسی جگہ نا نکاح پڑھانے گئے. تو نکاح پڑھاتے ہوئے نا انہوں نے کہا کہ اچھا اس نکاح پہ کسی کو اعتراض ہے؟ تو ایک شخص نے نا ہاتھ کھڑا کیا. تو انہوں نے کہا تم تو خاموش ہو، تم تو دلہا ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایسی انفورس میرجز ہوتی ہیں کہ وہ بالکل نہ لڑکے سے کوئی پوچھا جا رہا ہوتا ہے نہ لڑکی سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، صرف جو ہے نا وہ اٹھا کے شادی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بچے وہ رسپانسبلٹیز اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں یا ایسے جو اسپاؤسز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو اون ہی نہیں کر پا رہے ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ چل ہی نہیں پا رہے ہوتے. تو اس لیے یہ کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں یا یوتھ کی طرف سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہمیں جو دین ہے ہمارا وہ کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو انسان ہے وہ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. یعنی کہ چار چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نکاح کرتے ہو. یا تو خوبصورتی ہے، یا جو خاندان ہے یعنی کہ نسب جس کو ہم کاسٹ سسٹم بھی کہتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے نا وہ مال ہے، اور چوتھی چیز دینداری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو، دینداری کو دیکھ کے. اچھا اب سب سے پہلے خوبصورتی کو دیکھیں کہ یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یا نسب ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے، کہ اس کے بارے میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بالکل نہ دیکھو، بلکہ اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، اجازت دی ہے، کہیں منع نہیں کیا. لیکن اس کو فوقیت دینے سے منع کیا ہے. اس کو یعنی کہ اس کو زیادہ نمبرز دینے سے منع کیا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، بٹ
آپ کو سب سے اوپر جو چیز دیکھنی ہے، جو اپنے ریڈار میں چیز رکھنی ہے، وہ یہ دیکھنی ہے کہ دینداری ہے یا نہیں. اچھا، اس سے نا میں ایک حکایت سے بات سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی. ایک اللہ والے تھے، تو ان کی نا جو وائف تھی نا، انہوں نے شکایت کی کہ آپ نا مجھ سے محبت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، میں کیوں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نا مجھ سے میرے لیے محبت نہیں کرتے. انہوں نے کہا بیگم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، میرے لیے تو نہیں کرتے. تو آپ مجھ سے میرے لیے محبت نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، جب میں آپ سے آپ کے لیے محبت کروں گا نا، تو جب تک میرا دل چاہے گا، یعنی کہ جب تک آپ مجھے اچھی لگیں گی تب تک میں آپ سے محبت کروں گا، اور جب کبھی نہیں لگیں گی تو نہیں کروں گا. لیکن اگر میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کروں گا، تو چاہے میرا دل کرے یا نہ کرے، میرا دل چاہے یا نہ چاہے، میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، میں آپ سے محبت کروں گا. تو اصل میں یہ کانسیپٹ ہے دینداری کا. اسی طرح ہمارے دین میں ایک کف کا کانسیپٹ ہے. کف کہتے ہیں کہ آپ نے لڑکے کو اور لڑکی کو مختلف چیزوں میں دیکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ان کا رہن سہن دیکھنا ہے، ان کا جو فائنانشل سٹیٹس ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، سوشل سٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کی دینداری، ایون دینداری میں بھی کف ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں پہ چونکہ ایک میٹیریلزم کا دور آیا، میٹیریلزم کے بعد جو ہے نا پھر یہ انڈسٹری کا دور آیا، انڈسٹری کے بعد میڈیا انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، پورنوگرافی انڈسٹری، مختلف انڈسٹریز آتی گئی. انہوں نے بیوٹی کو نا آبجیکٹیفائی کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا جی، ایسا رنگ ہوگا تو خوبصورتی ہوگی، ایسی چیز ایسی ناک ہوگی تو خوبصورتی ہوگی، ایسی آنکھیں ہوں گی تو خوبصورتی ہوگی. یعنی کہ خوبصورتی کو باقاعدہ ڈیفینیشن جو ہے یہ آپ کے میڈیا نے دینی شروع کر دی. اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کے ڈرامہ انڈسٹری نے، اب ہر بندہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، ہر بندہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے نا، جو اس کے ہاتھ میں چیز آ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے. جبکہ فلم ہو یا ڈرامہ ہو یا کچھ بھی ہو، وہاں پہ تو ایک پوری کاسمیٹک انڈسٹری ہے، جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ تو کاسمیٹک بیوٹی ہے. اس کاسمیٹک بیوٹی کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک ہیروئن کو لایا جاتا ہے، اور لڑکا بھی ذہن میں سوچتا ہے اچھا میری بیوی ہو تو ایسی ہو. کئی لوگ تو خوبصورتی کے بارے میں، ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خوبصورتی کے بارے میں پاگل ہی ہوتے ہیں. اب جیسے ایک میرے ایک دوست تھے، تو ان کا نا رشتہ کرنا تھا. تو ان کی والدہ صاحبہ نے نا یہ کہا کہ ان کا رشتہ کرنا ہے. تو اکثر لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ شاید ان کے ذریعے، حالانکہ میں کوئی میرج بیورو تو ہوں نہیں، لیکن اکثر لوگ صرف اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ شاید ان کی نظر میں کوئی دیندار ہو تو ریفر کر دیں. اچھا، اس کی والدہ نے جب مجھے اپنی اسپیسیفیکیشن بتائی نا، نے کہا کہ ناک ایسی ہو، رنگ ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں. میں نے نا یہ بات حضرت کو بتائی جو میرے شیخ ہیں. میں نے کہا حضرت وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. حضرت نے کہا ان سے کہو کہ بازار سے بنوا لیں. تو یہ حال ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے بیوٹی کانشیس ہونا، اور ایک ہوتا ہے بیوٹی obsessed ہو جانا. آج کی جو سوسائٹی ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے جو ہے، بیوٹی obsessed ہو چکے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید، اور پھر کئی لوگ جو ہے نا وہ وہ بیوٹی کے بارے میں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بیوٹی ہے نا، اس کا تعلق یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. یعنی کہ ہر بندے کی خوبصورتی کی ڈیفینیشن مختلف ہوتی ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر. تو ہر، جیسے وہ لیلا کہتی تھی، لیلا کا رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کو لیلا کہتے تھے، رات کے نام سے اس کو تشبیہ دیتے تھے. تو لیلا کہتی تھی نا کہ مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی آنکھ سے دیکھو. تو آج کا جو نوجوان ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے دیکھنا ہے تو میڈیا کی آنکھ سے دیکھو. تو اسی طرح یہ میڈیا نے بیوٹی کو ایک ایسے کچھ اسپیسیفیکیشن دے دیے کہ بس جو لڑکی اس سے نیچے ہے نا، معاشرہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور انسانیت اس سے نیچے شاید پہلے نہیں گری تھی. اور یہ سارا کا سارا کام میڈیا انڈسٹری کا. اب وہ لڑکے جو خود بالکل چلغوزے جیسے ہو، لیکن بیوی ان کو چاہیے ہوتی ہے اور جو ہے نا حور پری جیسی. یہ لڑکوں کا یہی حال ہے. اور جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی، آپ جب کوئی آپ موبائل فون لیتے ہو تو آپ اس کے کور کو دیکھ کے نہیں، اس کی اسپیسیفیکیشن کو دیکھ کے لیتے ہو. آپ کو گاڑی لیتے ہو، اس کی اسپیسیفیکیشن کو دیکھ کے لیتے ہو. تو جب آپ نے بیوی دیکھنی ہے تو اسپیسیفیکیشن کو بالکل سائڈ پہ، بس جی جو ہے نا یہ اس کے اندر چیزیں ہوں تو ایکسیپٹیبل ہے، یہ چیزیں نہیں ہو تو ایکسیپٹیبل نہیں.
تو اتنا زیادہ اس میڈیا نے لوگوں کو احساس کمتری میں یہ میڈیا لے کر گیا کہ اس سے پہلے کبھی لوگ اتنے احساس کمتری میں نہیں تھے. اچھا پھر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بیوٹی ہے نا، یہ بیوٹی کیوں بیسیکلی کیوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ اس لیے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھیں تو ہمیں اچھی لگے. بنیادی طور پہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لڑکا بھی یہ چاہتا ہے اس کو خوبصورت بیوی ملے، لڑکی بھی یہ چاہتی ہے اس کو خوبصورت ہسبینڈ ملے. اچھا بنیادی طور پہ وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں اچھی لگے، جبکہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو اچھا لگنا ہے نا، اس کا تعلق آپ کے دیکھنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گفٹ کرنے سے ہے. شادی کے بعد کی جو محبت ہے، پہلے تو خیر محبت ہوتے ہی نہیں نا، وہ تو ذہن کا فطور ہے جس کو ہم محبت کہہ دیتے ہیں، اور وہ تو حرام ہے، اس پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ ہی آتی ہے. اچھا ایک ہوتا ہے کہ کسی کی طرف دل مائل ہو جانا، تو دین اس میں صرف ایک ہی چیز کہتا ہے کہ آپ صرف نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسی طرح جو ہے نا، جب نکاح کے بعد جو ایک دوسرے کو اچھا لگنا ہے، ایک دوسرے کی خوبصورتی کو لگنا ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے. آج آپ دیکھ لیں پورا یورپ اس پہ پٹ گیا، پریشان ہے، ان کی فیملی سسٹم ان کا تباہ ہو چکا ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے ان کو. انہوں نے شادی کو تو اب تو خیر شادیاں کر ہی نہیں نہ رہے وہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہی کام ہم نے شادی سے پہلے کرنا ہے، تو ہمیں نکاح کی کیا ضرورت ہے، تو ہم اس کے نکاح کے بغیر ہی کر رہے ہیں. تو وہاں پہ تو خیر وہ جیسے ملالہ نے کہا تھا کہ جی پارٹنرشپ، تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں جب آپ اپنی لائف کی ایکویشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نکال دیں گے نا، تو پھر آپ غلط ڈیسیجنز کریں گے. شادی سے پہلے اگر آپ اس کے صرف کور کو دیکھ کے آپ شادی کر رہے ہیں، تو اور اندر جو ہے نا اس کا نہ اخلاق ہے نہ سیرت ہے، بس نخرہ ہی نخرہ بھرا پڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی جو ہے نا وہ ہالی ووڈ کی ہیروئن سمجھتی ہے، تو شادی کے ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. اور اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جن کو جو ہے نا وہ صرف بیوٹی، وہی بات نا کہ بیوٹی کانشیس کے بجائے بیوٹی obsessed جو لوگ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ انہوں نے دیکھی ہی وہ چیز ہوتی ہے. اور جیسے ہی جب سیرت سے پالا پڑتا ہے، تو جو دلہن ہوتی ہے نا اس کی خوبصورتی صرف اس کے فنکشن تک کی ہے، پوری زندگی خوبصورتی کے ساتھ نہیں گزرتی. ویسے بھی 15-20 سال بعد سارے چھوارے جیسے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ویسی اسکن ڈھلک جاتی ہے، تو کچھ رہتا نہیں ہے بندے کے پاس. لیکن اصل میں جو زندگی گزرتی ہے وہ اس کی سیرت کے ساتھ گزرتی ہے. اور وہ یہ بول جاتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوگی تب ہمارا دل اپنے اسپاؤس کی طرف جائے گا. یہ جو اکثر لوگ جن کو اپنے اسپاؤس سے جو محبت نہیں ہو رہی ہوتی، انکلینیشن نہیں ہو رہی تھی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بد نظری ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ حرام جگہوں سے لذت پوری کرتے ہیں تو اللہ ان کے اندر سے حلال کی لذت کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ نیکی، یہ تقوی ہوتا ہے. آپ ہمارے پیرنٹس کی جنریشن میں چلے جائیں، اگر آپ ادھر دیکھیں تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ وہ شادی کی رات کو پتہ چلتا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے چہرے ہی تب دیکھتے تھے. لیکن ایسی محبت اور ایسی وفاداری کہ پوری پوری زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ گزار گئے ہیں، چاہے جیسا مرضی موقع ہو. ایسا بھی ہوا ہے. تو اصل میں یہ نیکی ہوتی ہے، یہ تقوی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو سپاؤس ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں. اور یہ جو خوبصورتی ہے نا، اس کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے. شادی کے بعد کی جو خوبصورتی ہے نا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اس پرسنالٹی کی خوبصورتی ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے کر چلتی ہے. تو اس وجہ سے خوبصورتی کے معاملے میں اکثر عوام دھوکہ کھا رہی ہے، اور جو ہے نا وہ بس لڑکا خود جیسا مرضی ہو. اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بھائی جب تم اچھا یہ میسج ہے کہ آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا کلیئر ہے، ٹھیک ہے. خیر، تو یہ جو خوبصورتی ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ محض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کو خوبصورتی آپ کے دل میں اتار رہے ہیں یا نہیں اتار. نہیں تو ایسے بھی ہے کہ کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ میرے دل کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے. وہ جو دل کو کیا اچھا لگ رہا ہے، دل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے خوبصورت بنا دے. تو جس کے جو شادی کے بعد جو ہے نا وہ نیکی، اور شادی سے پہلے بھی جو اس تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو یہ خوبصورتی دے دیتے ہیں، یہ حسن دے دیتے ہیں.
اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے ہم پہلے سے جو ہے نا اگر خود دیکھ لیں یا ایک ٹائم اسپینڈ کر لیں اس کے بعد ہم شادی کر دیں تو یاد رکھیں کہ آپ اس کے بعد بے شک شادی کر لو، بٹ اس چیز جو یہ جو بے برکتی جو آپ پہلے چلاتے ہو افیئرس کے چکر میں، یہ جو بے برکتیاں آپ گزار رہے ہوتے ہو، یہ بے برکتیاں شادی کے بعد آپ کے سامنے لازمی آتی۔ اب جب آپ نے اللہ کو اکویشن سے ہی ہٹا دیا، وہ بے برکتیاں آپ جہیز میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، تو پھر کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ کس طرح سے نبھے گی؟ وہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں نا، میں نے خود ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جو یہ کہتے تھے کہ بھائی شادی سے پہلے تو اتنی محبت تھی، لیکن جو ہے نا وہ جیسی شادی ہوئی ہے تو اب ایک دوسرے کی طرف دل ہی نہیں چاہتا۔ تو بھائی وہ جو پہلے کی جو محبت تھی وہ حرام تھی اور وہ شیطان کا تصرف تھا۔ اب جب نکاح ہو گیا اب تو حلال ہو گئی ہے، تو اب تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہوگی تو محبت ہوگی، ورنہ محبت نہیں ہوگی۔ تو جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق تو یہاں تک ہوتا ہے۔ اچھا اگلی چیز جس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ ہے کاسٹ، نسب۔ یہ بھی ہمارے پاکستانی کلچر میں بہت کچھ جگہوں پہ تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بھائی کاسٹ کو دیکھنا ہے، کاسٹ سے باہر تو کوئی رشتہ دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اب جب آپ کاسٹ کو اتنی زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری آپشنز کو ویسے ہی اپنے لیے بند کر دیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کی باؤنڈری نہیں لگائی اور آپ اس کی باؤنڈری لگاتے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی میں آسانی ہوگی؟ اللہ نے کہیں پہ یہ باؤنڈری نہیں لگائی۔ اچھا کچھ لوگ کاسٹ کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ بھائی رہن سہن میں آسانی ہو، اس حد تک دیکھنا صحیح ہے، بلکہ نہ صرف صحیح ہے بلکہ دیکھنا چاہیے بھی۔ لیکن اگر آپ کو آؤٹ آف کاسٹ بھی کوئی ایسا لڑکا ملتا ہے جو دیندار ہے اور باقی چیزوں میں پورا ہے، رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے، یا لڑکی آپ کو ایسی ملتی ہے، تو پھر اس کو صرف اس بیس پہ نکال دینا کہ بھئی کاسٹ نہیں ہے، یہ انتہائی بے وقوفی اور یہ دین نہیں ہے، یہ عصبیت ہے۔ دین ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اچھا پھر اسی چکر میں کیا ہوتا ہے، پیرنٹس بھی مسٹیک کرتے ہیں، وہ بہت سارے اچھے رشتے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، صرف کیوں کہ بھئی خاندان کو دیکھنا ہے اور کاسٹ کو دیکھنا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ رشتے ٹکراتے ہیں اور کل کو جب بچی کا رشتہ غلط جگہ ہو جائے یا بچے کا رشتہ غلط جگہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں یہ تو اس کا نصیب تھا۔ غلطی آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ روز قیامت پوچھا جائے گا ان پیرنٹ سے بھی کہ آپ نے صرف کاسٹ کی وجہ سے اپنی بچی کو غلط جگہ بھیجا یا لڑکے کا غلط جگہ رشتہ کیا، یا اگر لڑکوں نے یا لڑکیوں نے یہ معاملہ خود سے کیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو پرابلم ہوں گی۔ جبکہ کاسٹ جو ہے نا وہ سوائے شادی کارڈ پہ لکھنے کے اس سے زیادہ کاسٹ کا شادی میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ کیا بیوی کا غصہ اس بات پہ ختم ہو جائے گا کہ بھئی میں تمہاری کاسٹ سے ہوں، یا ہسبینڈ اس بات پہ رسپانسبلٹی اٹھائے گا کہ بھئی میں تمہاری کاسٹ سے ہوں؟ تو کاسٹ کو اچھا پھر بہت سارے گھر گھر ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے، خاندانی ایسے بھی لوگ کہ بھئی کاسٹ سے باہر تو کرنا ہی نہیں ہے، چاہے لڑکی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے لڑکے کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، کیوں جی کاسٹ میں کوئی نہیں اچھا مل رہا۔ تو یہ ریسٹرکشن ہم خود اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ اتنا ریجڈ ہو جانا یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی آپ اپنے اپنے ساتھ اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کاسٹ دیکھیں، لازمی دیکھیں، خوبصورتی بھی دیکھیں، لیکن اس کے پیچھے پاگل ہو جانا اور اس بنیاد پہ فیصلے کرنا یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ اچھا پھر اس میں کف بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اچھا اب آگے مال آتا ہے، فائنانشل اسٹیٹس۔ اب اکثر موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو کو غریب لڑکا ہوتا ہے اور ہیروئن جو ہے نا کوئی امیر باپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اب اس لڑکی کی پاکٹ منی اتنی ہے جتنی اس کی سیلری نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جی اگر آپ ایسا رشتہ کریں گے تو یہ بھی مس میچ ہوگا۔ یہ منع ہے دین میں کہ ایسا مطلب اگر کف بالکل ہی نہیں ملتا، کئی لوگ اس پہ بھی رشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ کف کو بھی دیکھنا چاہیے، اور کف میں جو لڑکے کا فائنانشل سٹیٹس ہے کوشش کرنی چاہیے، مطلب یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ لڑکی یا تو ان کے جتنا ہو یا تھوڑا سا بہتر ہو تاکہ لڑکی کے لیے رہنا آسان ہو۔ اب ایک لڑکی ہے جو کہ ساری زندگی جو ہے نا وہ سیپریٹ گھر رہی ہے اور اس کو آپ جو ہے نا ایک ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں لے آئے جو کہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے،
تو اس کے لیے تو پرابلم ہوگی، مشکلات تو اس کے لیے ہوں گی. تو اس لیے جو مال ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ بھائی اب جیسے کچھ لوگ ہیں ان کے لیے اے سی نیڈ ہے اور کچھ لوگ ہیں ان کے لیے اے سی لگژری ہے. تو آپ اگر کسی ایسی لڑکی کو جس کے لیے اے سی نیڈ ہے اس کو آپ اٹھا کے لے کر آتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ اے سی جو ہے نا وہ لگژری ہے، تو ایسی لڑکی کے لیے بھی مشکل ہوگی. پھر اسی طرح سے کہ جب لڑکی نے جب شادی ہوتی ہے تو obviously وہ صرف دو بندوں کی نہیں ہوتی، وہ خاندان کی ہوتی ہے. کہ کل کو وہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل ہی نہ سکے، اتنا زیادہ سوشل یہ اور فائنینشیل ڈفرینس ہو، یہاں پہ بھی بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ رشتے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری پرابلمز جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ آ جاتی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دین کو دیکھنا ہوتا ہے، دین کو پرائیورٹی دینی ہوتی ہے. اچھا، اب دین کو بھی نا ہم مختلف طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. اب اکثر بچے میرے پاس آتے ہیں، وہ کوئی لڑکا آتا ہے کہ بھائی وہ لڑکی ہے وہ اس طرح سے میں نے اس سے شادی کرنی ہے. میں نے کہا اچھا جی بہت اچھی بات. وہ آپ کو پتا ہے 5 وقت کی نمازی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ 5 وقت کی نمازی ہے لیکن تیرے ساتھ افیئر ہے اس کا. تو یہ بھی حال ہوتا ہے. نہیں نہیں، تو وہاں پہ پھر ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نا دینداری کی ڈیفینیشنز بھی بڑی ڈفرینٹ ہے. یاد رکھیں کہ دینداری کی ڈیفینیشن نا ہر بندے کے لیے مختلف ہے. کسی کے لیے اب جو لڑکا ہے وہ پڑھتا ہی جمعہ ہے تو اس کے لیے کوئی ایک نماز بھی پڑھنے والی ہوگی وہ دیندار ہوگی اس کی نظر. تو دینداری کا سکیل ہر بندے کے لیے مختلف ہے. تو اس میں جب بھی آپ نے اسپاؤس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جس سٹیٹس پہ آپ کھڑے ہیں نا آپ سے کچھ بہتر ہو جو بھی آپ کا اسپاؤس ہے. چاہے کوئی لڑکا ہے اس کو چاہیے کہ اگر لڑکی سلیکٹ کر رہا ہے تو اپنے سے کچھ بہتر دین میں دیکھیں. اور اسی طرح سے کوئی لڑکی ہے وہ اگر اپنا کوئی اسپاؤس سلیکٹ کر رہی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دین میں کچھ بہتر دیکھے کہ تاکہ اس کے دین میں بہتری ہو سکے. تو جب آپ اپنے سے بہتر اسپاؤس کی تلاش میں جاتے ہیں نا دین کے ان ٹرمز آف دین تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا، اب جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہری طور پہ اس نے حجاب کیا ہوا ہے تو یہ دیندار ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو یہ دیندار ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اس پہ بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ صرف ظاہر دیکھ کے دین کو جج کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ جو ظاہر ہے یہ دین کا ایک پارٹ ہے، جبکہ اخلاقیات، عبادات، معاملات، معاشرت یہ ساری چیزیں دین کا پارٹ ہے. اب آپ جو ہے نا کوئی صرف ظاہری طور پہ دیکھ کر لے آتے ہیں لیکن اس لڑکے کا یا اس لڑکی کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات بیئر کر سکے تو اس نے آپ کے خاندان میں کیا چلنا ہے؟ اب وہ چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، نماز تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کا جو آپ کا ایک انڈیویجول کنیکشن ہے نا وہ اس کو اسٹرانگ کری ہے. لیکن جو اخلاقیات ہے اور یہ جو تزکیہ ہے اس کی اپنی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو اس لڑکے نے یا اس لڑکی نے نہیں لی. اس کو نہیں پتا کہ جب مجھے غصہ آنا ہے تو میں نے کیسے کنٹرول کرنا، جو منہ میں آنا ہے بول دینا اس نے. تو تزکیہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اسپاؤس سلیکٹ کرتے وقت آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ بھائی اس کا تزکیہ بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ غصے پہ منہ پھٹ تو نہیں ہو جاتا. یا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو لڑکی ہے اس کے اندر جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہے، کل کو وہ آپ کے خاندان میں جیلسی ہوتی پھرے گی ہر ایک سے. یا لڑکا ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہے، وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کرے گا. یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے اندر ایگو فیکٹر بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. تو دین جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے دین دیکھنا ہے تو دین ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس میں اخلاقیات ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکا ہوتا ہے وہ کیونکہ شادی کی جو ایج ہوتی ہے وہ بڑی مطلب پری میچور ایج ہوتی ہے اس طرح سے آپ سمجھ لیں. دیکھیں ایک شخص ہے جب تک اس نے کوئی چیز ایکسپیرینس نہیں نہ کی وہ اس کے بارے میں رائے دینے کا اہل نہیں ہوتا. یہ تو آپ یہ ایک لاجیکل سی بات ہے. اب اگر میں نے انجینئرنگ کیا نا، اب اگر کسی نے انجینئرنگ کرنی ہے نا تو میں اس کو مشورہ دے سکتا ہوں. بخیر مشورہ میں یہ دوں گا کہ نہ کرنا، سارے بے روزگار ہیں. لیکن جو ہے نا اب اگر کوئی میرے سے یہ پوچھے کہ بھائی میڈیکل کرنا ہے تو میڈیکل کے بارے میں مشورہ دیں تو میں وہ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ کہ میں اس میڈیکل والے رستے سے گزرا ہی نہیں ہوں، میں نے وہ کیا ہی نہیں ہے میڈیکل کا رستہ. تو اس وجہ سے جب میں نے وہ میڈیکل کا راستہ کیا ہی نہیں ہے، میں اس سے گزرا ہی نہیں ہوں، تو میں اس کے بارے میں کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ میں رائے دینے کا اہل ہی نہیں ہوں. اسی طرح سے جب کوئی لڑکا خود سے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ابھی شادی کے بعد کیا ہونا ہے.
وہ شادی والے ایکسپیرینس سے گزرا ہی نہیں ہے. تو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ شادی والے پروسیجر سے گزرے ہوتے ہیں. تو جب وہ اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا وہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں پتا کہ یہ بندی جو بظاہر آپ کے سامنے, یا یہ بندہ جو بظاہر آپ کے سامنے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس شادی کے بعد کون کون سے ایسی پرابلمز آنی ہے کہ جہاں پہ آپ کو مشکل ہونی. چونکہ اس نے کبھی ایکسپیرینس کیا نہیں ہے, تو اس کو ان فیکٹرز کا ہی نہیں پتا, اس لیے بھی اکثر غلط ڈیسیجن ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب اس لیے جب آپ دینداری کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ساری چیز دیکھنی ہوتی ہے. اچھا, جب مثال کے طور پہ آپ نے سب دیکھ لیا, آپ کو کوئی پسند آ بھی گیا, اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کے پروسیجر کو دیکھنا ہوتا ہے. اب پروسیجر بھی ہمارے ہاں کلچر میں, ہمارے ہاں سوسائٹی میں اتنا عجیب ہے, اتنا عجیب ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں, مشکل میں پڑ جاتے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لڑکیوں کو نا بہت زیادہ آبجیکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے کہ یہ کوئی پلیٹ میں رکھی چیز نہیں ہے. اور لڑکے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ کے گھر بھی لڑکیاں ہیں, آپ کی بھی سسٹرز ہیں, کہ آپ کسی کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اس میں کوئی پروسیجر اس طرح کا اپنانا چاہیے کہ جس میں لڑکی کو آبجیکٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, یا منیمم کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ کسی کی سیلف اسٹیم ہٹ نہ ہو. یہ جو ایک ریجیکشن کا فیز ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, یہ بڑا عجیب ہوتا ہے, بڑا ایک ٹف ہوتا ہے. تو اس لیے ان پروسیجرز کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. خیر, بڑے خاندان کے انوالو ہوں, اگر آپ کو کوئی پسند ہے آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں کہ جی آپ ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ یہ چیز جو ہے نا وہ اولاد کے ساتھ ایک مشورے کے ساتھ, کیونکہ الٹیمیٹلی زندگی انہوں نے گزارنی, تو اس طرح سے اس معاملے کو لے کر چلیں. ایک اور چیز جو اس میں بہت اہم ہوتی ہے وہ یہ کہ بچوں کی اپنی رائے. اب کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے خاندان دیکھ لیا, خاندان کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی, آپ نے باقی چیزیں دیکھی, فائنانشل سٹیٹس, یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد کم سے کم جو ہے نا وہ ایک میٹنگ جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی ان کی ضرور ایک کروانی چاہیے. وہ میٹنگ اس طرح ہو کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آج کل کے لڑکے کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے جو ہے نا وہ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ تو بے برکتی لانے والی بات ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ جب باقی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں, جب پیرنٹس ہر چیز کو دیکھ لیں, ہر چیز کو پرکھ لیں, پھر اس کا طریقہ کہ کسی ایسی جگہ کہ جہاں پہ کوئی اوپن ایریا ہو, کوئی بڑی جگہ ہو کہ جہاں پہ لڑکا اور لڑکی ان کو پرائیویٹ ایک کنورسیشن کا ایک ماحول فراہم کیا جائے, جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی نظروں کے سامنے ہو بٹ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ جائیں کہ آپس میں بات کر سکیں. تو اتنی اجازت دے دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو بچے ہیں ان کا ایکسپوجر ان کو بہت زیادہ مل چکا ہے, اسپیشلی جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ بہت کچھ جو ہے نا وہ یعنی کہ اپنے ذہن میں بنائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک میٹنگ جو ہے نا وہ ان کو کروانی چاہیے. اچھا, پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو میٹنگ ہوتی ہے نا اس میں بھی بچوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ ایک دوسرے سے سوال کیا پوچھ لیں, جج کیسے کرنا. تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جی آپ ایک دوسرے سے لائف کے کور کوشچنز پوچھیں, لائف کی کویشچن پوچھیں, آپ ایک دوسرے کا مزاج پوچھیں کہ بھائی آپ کا مزاج ایکسٹروورٹ ہے, انٹروورٹ ہے, آپ کی روٹین کیا ہے, کوئی 9 to 5 والا بندہ ہے یا اس کی کوئی اور کسی اور قسم کی روٹین ہے, یہ بہت زیادہ سوشل ہے یا بہت زیادہ سوشل نہیں ہے. اسی طرح سے لڑکی کیسی ہے. پھر اس طرح لڑکے کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ بھائی یہ میری مدر کے ساتھ, کیونکہ آپ کی مدر کو جو ہے نا سب سے زیادہ اس کا پالا آپ کی مدر کے ساتھ ہی پڑتا ہے, یہ لڑکوں کے لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مزاج میری مدر کے ساتھ فٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, اور پھر اسی طرح سے لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے یہ لڑکا کیا یہ رشتوں کو بیلنس کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بالکل ہی میرے ٹائم پہ مجھے بالکل ہی ڈپرائیو کر دے گا. کیا اس کو یہ بنیادی چیزیں پتہ ہے, یا اس کے اندر کوئی بہت ایگو تو نہیں ہے, بہت ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہر چیز میرے مطابق کرو, ہر چیز ایسے کرو. یعنی کہ یہ لائف کے کچھ ایسے کی کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ پوچھ لینے چاہیے, یہاں پہ شرمانا نہیں چاہیے, یہ پوچھنا ہے. اس سے کیا ہوگا, اور پھر آپ کے اپنی جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آپ کریئر کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے کریئر کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے. اب کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے پھر ماحول کو دیکھا جائے, اس میں میچ کیا جائے کہ بھئی یہ اس کی سوچ ہے اور یہ اس کے گھر کا ماحول ہے, کیا یہ فٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے.
تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح سے یہ کہ لڑکوں کو اور اسپیشلی یہ چاہیے لڑکے والوں کو کہ جو بھی لڑکی آئے اس کو کم سے کم جو ہے نا اس کو اتنی اسپیس لازمی دینی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ ٹیریٹری لازمی ہو. چاہے وہ ایک اگر کہیں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ ایک پورشن کی فارم میں ہو سکتی ہے، یا الگ سیپریٹ گھر ہو تو وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. لیکن باہر آپ چونکہ پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، پیرنٹس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو نارملی کچھ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچھ جوائنٹ بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ پھر ظاہر سی بات ہے جب جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، جب اکٹھے رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ظرف بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی باتیں برداشت بھی کرنی ہوتی ہیں، لڑکے کو بھی کرنی ہوتی ہے، لڑکی کو بھی کرنی ہوتی ہے. تو ان تمام فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں پوچھنی ہے. اچھا اس سے کیا ہوگا جب آپ یہ تمام پروسیجرز کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو کافی حد تک ایک پرسنالٹی کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، ایک ان حلال مینر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس پاؤس کے ساتھ میں چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا، اور اس کے بعد ڈیسیجن کرنا چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام پروسیجر میں ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے استخارہ. اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں استخارہ کو نہ کرنے کا ایک ویپن رکھا ہوا ہے. سب کچھ صحیح ہے اور نہ کرنا تو بجائے سچ بولنے کے کہتے ہیں کہ جی استخارہ ٹھیک نہیں آیا. استخارے کو ایک بہانہ بنایا جاتا ہے. بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو کل کو ابھی آپ نے اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ غلط یہ باتیں یوز کریں گے تو اس کے بعد آپ کے بچوں کے رشتے بہت اچھے ہوں گے؟ اس پہ بھی سوچنا چاہیے لوگوں کو. تو حالانکہ استخارے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب یہ پروسیجر سٹارٹ ہو آپ اسی وقت سے استخارے کی دعا شروع کریں، آپ پڑھتے رہیں. اس کی وہ پوری دعا بھی ہے، دعا کا نفل پڑھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اور دیکھیں اس میں کوئی خواب آنے کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا، ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی فرشتہ اتر کے بتائے گا اس سے بیاہ کرنا اور اس سے نہیں کرنا. بلکہ جب آپ یہ استخارے کی دعا پڑھتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے فقدر ہولی، ایک لفظ آتا ہے فقدر ہولی. فقدر کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ اگر یہ صحیح ہے تو میرے مقدر میں کر دے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے اور یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو کیا خود آپ بہتر چیز کو پکڑ سکتے ہیں یا خود آپ برائی سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں. جب تک اللہ وہ خیر آپ کے مقدر نہیں کر دے گا نا آپ کو وہ خیر نہیں ملے گی، چاہے آپ کو پتہ ہی چل جائے کہ جی ہاں یہ میرے لیے بہتر ہے. تو اس لیے اس دعا میں یہی فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ نے میرے مقدر کرنی ہے خیر. ہاں اب اس میں خواب آ بھی سکتا ہے اور اگر آئے تو کسی صاحب علم سے ہی پوچھنا چاہیے، ایویں ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. تو اور اگر نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فقدر ہولی یا جب آپ پڑھ رہے ہیں اس دعا میں دو جگہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر حق میں بہتر ہے تو میرا مقدر کر دے، میرے لیے آسان کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے. تو جب آپ یہ تمام پروسیجرز اپنا لیتے ہیں، اب پھر اس میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں جو آپ اہتمام کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے اسپاؤس سلیکٹ کرنا تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بہترین دعا ہے کہ اس میں آپ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا. ہب لنا کہتے ہیں گفٹ کرنے کو، یعنی کہ ایسا گفٹ جو بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہو. جیسے یہ ہے نا ان ایکسپیکٹڈ گفٹ جو ہوتا ہے نا جو آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا اس کی خوشی مختلف ہوتی ہے. ایک گفٹ وہ ہوتا ہے نا جو آپ اپنی بلا وجہ کی برتھ ڈے پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس پہ آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. لیکن جو گفٹ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ملتے ہیں نا اس کی خوشی مختلف ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس گفٹ کے لیے حب لنا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. من ازواجنا کہ ہمارے زوج، ذریاتنا، اور ذریات یہاں پہ مراد جو ہے نا جنریشنز ہے، یعنی کہ صرف ایک نسل نہیں، جنریشنز ہیں. قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. اب یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یعنی کہ اللہ ایسا گفٹ ہو، یعنی کہ زوج اور ذریت یہ ایسا گفٹ ہمیں عطا کریں کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری، جیسے آپ میں سے کبھی کسی کو خوشی کے آنسو آئے ہیں، یعنی کہ کبھی بہت خوشی ہوئی ہو، اتنی خوشی ہوئی ہو، اتنی ان ایکسپیکٹڈ خوشی ہوئی ہو کہ خوشی میں آپ کے آنسو نکل آئے. خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. اچھا یہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان آنسوؤں کے بعد آنکھوں میں نا ایک ٹھنڈک آتی ہے ہلکی سی. تو وہ جو ٹھنڈک آتی ہے نا آپ کو، جو آنکھوں میں ہلکی سی ٹھنڈک آتی ہے وہ ہے قرۃ اعین. کہ اللہ مجھے ایسے اچھے اسپاؤس، مطلب اچھا اسپاؤس اور اچھی نسل، اچھی جنریشن عطا کر کہ جن کو دیکھ کے
خوشی سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی کہ ان سب کو متقی بنا دے۔ تو یہ ایک دعا ہے جو آپ ہر نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں اپنے اچھے زوج کے لیے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام پروسیجرز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یاد رکھیں، جب آپ یہ تمام پروسیجرز کو اسی طرح لیتے ہوئے چلیں گے نا، ان تمام کے باوجود بہرحال شادی ایک حد تک جوائی ہے، ایک حد تک جوائی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں بڑا پرفیکٹ ایکسپلین کروں گا، لیکن کم سے کم جب آپ یہ پروسیجر سارے اپنا لیں گے نا، تو پھر جو ہوگا آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور آپ کے دل میں نا کوئی ملال نہیں ہوگا کہ میں نے نا کچھ وہ، یعنی کہ کوئی چیز رہ گئی تھی۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا نا، جو اسباب میں جو کچھ تھا وہ میں نے پورا کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو مطلب بہت حد تک چانس ہے کہ جو آپ کو اسپاؤس ملے گا نا، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ اچھا، اب بیسٹ میں بھی بہت ساری چیزیں، کہ جیسے ہوتا نا کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بیسٹ اسپاؤس ہوتا ہے کہ جس کی کبھی بھی لڑائی نہ ہو، تو کیسا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ہر جگہ ہی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں تھوڑی بہت، صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں بہتر ہونا یا نہ ہونا، اس کا پتہ آپ کو آخرت میں چلے گا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے آپ کا زوج آزمائش بن جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ بہت بڑی آزمائش ہے، اب وہ بظاہر تو آزمائش ہے، آپ کہتے ہیں یار میں نے سارے پروسیجر بھی فالو کیے، میں نے سب کچھ کیا، اسٹل میرے پہ ایک آزمائش آ گئی۔ لیکن وہ جو آزمائش ہوگی، وہ آپ کو نہیں پتا کہ قیامت والے دن آپ کو اس کے بدلے اتنا کچھ ملے گا، اتنا کچھ ملے گا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب آپ کو وہ نعمت عطا کریں گے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اچھا مجھے کچھ تکلیف بھی آئی، وہ ایسے جیسے گزر جائے گی۔ تو اسی طرح ہی جب آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، پروسیجرز کرتے ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ پھر اللہ پہ توکل ہے، پھر بس جو ہو گیا پھر یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کہ پھر بھی آپ کو کوئی ایسا زوج ملتا ہے جو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے مشکل بن جائے، بہت ہی زیادہ بن جائے۔ ایک ہوتا ہے آزمائش بننا، یعنی کہ آزمائش یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ نا آپ کی لائف چل رہی ہے بٹ مشکل سے چل رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایمان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، اس طرح کی چیز بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وے بھی دی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ طلاق کا ہے۔ اور وہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی کہ حلال چیز ہو، لیکن بٹ اسٹل اللہ نے اس کو حلال کیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل ہی نہیں بن رہی، اور لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک ٹیبو بن چکا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ کروایا تھا، ایک جو رشتہ ہوا تھا زید رضی اللہ عنہ کا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا، تو بہرحال اس میں بھی طلاق ہوئی، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی طلاق غلط نہیں تھی، اصل میں اس طلاق سے امت کو سکھانا مقصود تھا، اور اس میں بھی خیر ہی تھی، کیونکہ اس خیر سے پوری ایک چیز نکلنی تھی، ایک وہ جو منہ بولے بیٹے کا پروسیجر تھا، وہ ٹیبو اللہ نے توڑنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اور اس میں سے خیریں نکلنی تھی۔ تو خیر یہ وہ تمام چیزیں کہ جو آپ کو اسپاؤس سلیکٹ کرتے وقت ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اور اگر تو جس نے اسپاؤس سلیکٹ کرنا ہے اس کو چاہیے یہ فالو کرے، اور جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اولادوں کو، یا جو لوگ ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، اور ان پروسیجرز کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ فیصلے کریں۔ اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ آگے اپنے نیکسٹ جب انہوں نے اپنے بچوں کی کرنی ہے تو تب ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر اپنے اسپاؤس کے بارے میں ہے تو پھر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ وہ پھر ایک الگ سیشن انشاءاللہ ہم کریں گے، فرام میرڈ لائف ٹو ہیپیلی میرڈ انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ازواج کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو اس انتظار میں اللہ ان کو بہترین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔